مدد کہنے کی تعلیم دی، نہ باقر جعفر نے یہ علی مدد کہنے کی تعلیم دی، نہ نقی تقی نے یہ علی مدد کہنے کی تعلیم دی۔ قرآن کہتا ہے یہ علی مدد سے مراد کیا ہے؟ علی مدد کرو، یا رسول اللہ سے مدد سے مراد کیا ہے؟ یا رسول اللہ مدد کرو۔ قرآن اللہ کی کتاب کہتی ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد جب بھی آتی ہے کس کی طرف سے؟ بدر میں مدد آئی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ خیبر میں مدد آئی کس کی طرف سے؟ علی بھی تھے، رسول بھی تھے، کسی صحابی نے یہ علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا۔ یہ اللہ کی ذات کسی اور کو شریک کرنے والی بات ہے۔ آپ اکثر وہ فوت شدہ بزرگوں کی انسلٹ کرتے ہیں، بھائی بزرگ کی توہین کرنے والا گستاخ ہے۔ ہم کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بزرگ ہے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اگر وہ اللہ کی نیک تھے تو اللہ کی جنت میں ہے، برے تھے تب بھی وہ جانے اللہ جانے۔ ہم یہ کہتے ہیں بزرگوں کو بزرگ رہنے دو، ان کی قبروں پہ سجدے کر کے ان کو اللہ نہ بناؤ، ان کی قبروں کا طواف کر کے ان کو اللہ نہ بناؤ، ان کو مدد کے لیے پکار کے ان کو اللہ نہ بناؤ۔ آپ حضرات اہل بیت کو نہیں مانتے، جبکہ اہل بیت ہی دین کی سیڑھی ہے۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، کون کہتا ہے نہیں مانتا؟ یہ کسی دشمن نے یہ ہوائی اڑائی ہوگی۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، حسن کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، فاطمہ کو مانتے ہیں، عائشہ کو مانتے ہیں، حفصہ کو مانتے ہیں، میمونہ کو مانتے ہیں، صدیق اکبر کو مانتے ہیں، فاروق اعظم کو مانتے ہیں، عثمان غنی کو مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان اہل بیت کو اہل بیت مانتے ہیں، مشکل کشا نہیں مانتے۔ اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو علی شہید کیوں ہوتے؟ اگر علی مشکل کشا ہوتے حسن زہر کیوں کھاتے؟ علی مشکل کشا ہوتے حسین کیوں شہید ہوتے؟ عقل اپنی کھوپڑی خود استعمال کر لو۔ ارے موجودہ مثال لے لو، اگر یہ مشکل کشا ہوتے، بغداد کے اندر امریکی بم گرے، حضرت علی کی قبر کی دیوار گری، حضرت علی نے ان چلتے ہوئے جہازوں کو نیچے کیوں نہیں گرا دیا؟ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ کیا فوت شدہ انسان سنتے ہیں؟ جو فوت ہو کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اگلے جہان میں ہے، برزخ میں ہے۔ اللہ جس کو کوئی چیز سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے، جیسے بخاری شریف میں ہے واپس آتے ہیں مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے قانون بیان کر دیا انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردے اس دنیا سے جا کے اگلے جہان میں چلے گئے، انہیں ہمارے جہان کی خبر نہیں، ہمیں ان کے جہان کی خبر نہیں۔ کیا مردے عام زندہ انسان سے زیادہ سنتے ہیں؟ اور بعض بزرگ لوگ تو حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں، اگر وہ زیادہ سنتے ہیں اور وہ پوردے کیوں؟ تسی بھی تو سن دے ہو تو 4 منٹ واسطے جاؤ گا تھلے، وہ دفن ہوتے ہی تب ہیں جب سننا چھوڑ دیتے ہیں، دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، استنجا کرنے کے قابل نہیں رہتے، کپڑے اتارنے کے قابل نہیں رہتے، غسل کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ مر گئے، وہ مرنے والا کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، اس کے کپڑے پھاڑ کے اتار دیے، اس کو استنجا کروایا، غسل کروایا، وضو کروایا، دفن دیا، کندھوں پہ اٹھا کر چلے، یہ سارا کام کیا۔ اگر کچھ کرنے قابل ہوتے کہ چوڑا پیچھے ہٹ میں اپنے کر لینا، اپنی شرمگاہ کو زندہ بندہ کسی اور کو ہاتھ لگانے دیتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ پیا ہوگا مردہ کرنا جو مرضی کر لو، میں تو پیا ہی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات غلط ہے کہ مرنے کے بعد وہ حاجتیں پوری کرتے ہیں، ان کو اس جہان کا کوئی علم نہیں ہوتا، وہ برزخ کے جہان میں ہیں۔ برزخ الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے ہم نے اور ان کے درمیان پردہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی کو سوالات ہیں اور بقیہ یہ سوالات جو آپ لوگوں نے کیا ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی شیخ کی، اگر شیخ دوبارہ آئے یا انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اسی مکتب کے اندر جب بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ تو اس کا جواب دیا جائے گا، چونکہ ٹائم نہیں ہے، صبح سب کو ڈیوٹی کرنی ہے، اس وجہ سے معذرت چاہتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ میرے بھائیوں کچھ مکتب کی طرف سے انعام بھی رکھے گئے ہیں اور ہمت افزائی کے طور پر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، خاص طور پر وہ سوالات ہیں جو آپ نے ابھی شیخ کے پروگرام سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک بات میرے بھائی بتائی گئی تھی الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ نے بتایا تھا کہ
عمل صالح ضروری ہے. عمل صالح کے لیے 2 شرطیں آپ نے وضاحت کی تھی درس کے دوران. تو عمل صالح کس کو کہا جائے گا؟ یعنی نیک عمل کرنے کے لیے کون کون سی شرطوں کی ضرورت ہے؟ کوئی بھی اٹھ کر کے جواب دیں. آ جائے. اللہ کا ہو یعنی حکم کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں تھوڑا سا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا. حکم کی وضاحت کریں. حکم کی وضاحت کریں. حکم سے کیا؟ اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. جزاک اللہ خیر. آ جائے. یعنی ضروری ہے میرے بھائیو اچھا عمل اس وقت ہوگا جب اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور پیارے حدیث اسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اسی طرح سے میرے بھائیوں جو ہے شرک کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت خطرناک ہے, بڑا ڈینجر گناہ ہے. تو شرک جو کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نماز روزے حج زکات کو قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے گا؟ نام دو اگر بے نمازی ہے, بے نمازی کا کیا؟ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی سزا شریعت نے کیا متعین کی ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے, بولنا نہیں, ہاتھ اٹھانا ہے. اگر بے نمازی ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی سزا شریعت نے کیا متعین کی ہے؟ آپ کھڑے, آپ سے پیچھے. کیول یہ جی نماز نہیں پڑھتا ہو جہنم ہے, وہ کافر ہے, مسلمان نہیں. صحیح. دوسرا ایک کام سوال ہے میرے بھائی. آج آپ یہاں پر آئے, 1-1.5 گھنٹہ شیخ کی درس سے مستفید ہوئے جو توحید اور شرک پر درس تھا. کون سے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے توحید کا مفہوم سمجھا اور شرک کا جو کام کر رہے تھے اس سے 2 بار ظاہر کیا, بات سمجھ میں آ گئی جو ہے؟ جن کو پہلے سمجھ آئی تھی وہ نہیں, جن کو آج توحید کی سمجھ آئی اور وہ شرک کرتے تھے اور آج کے طرح سننے کے بعد انہوں نے توبہ کی کہ آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے, وہ. ہاں جی, پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ پہلے میں بریلیوں میں سے تھا. پھر میں پہلے قبروں کو پوچھتا تھا اور انہی کے مدرسے میں پڑھا تھا. اور آج یہ بات سن کر میں اتنا ان چیزوں کو چھوڑ دیا, اتنا دور ہو گیا آج کہ آج کے بعد تا قیامت اس چیز کو میں ان کے پاس کیا, ان کا نام تک میں آج کے بعد نہیں لوں گا. توبہ کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آج سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ صاحب کے مزار پہ جاتا تھا, بابا فرید الدین کے مزار پہ بھی جاتا تھا. آج جو معلوم ہو گیا جو پرانے خان سے جو اوپر جائے گا اسی وجہ سے بیٹا بہن کے لیے خصوصی دعا بھی کیجیے. اور ہے بھائی کوئی؟ میں اسلام آباد مسجد کا کام کرتا تھا, میں وہاں جاتا تھا گاؤں بڑی سرکار کے میں بھی پہلے جگہ پر جانا ہے ان کے سامنے اب ہے نا یہ جو بھی تکلیف ہے تو بیان اس کے بعد سب آنے والے سوائے اللہ کے آ جائیں. اللہ کو استقامت عطا فرمائے, توحید کا ساتھی بنائے, توحید کی دعوت دینے والا بنائے. اور کوئی ہے؟
یہ آپ جب اپنا واقعہ اپنا قصہ بیان کریں گے تو کئی لوگوں کے لیے آپ ہدایت کا سبب بنیں گے، جو ابھی تک سننے کے بعد ڈاواڈول بیٹھے ہیں نا کہ بھائی کیا منع کرتی تھی درگاہ پہ جانے کے مزار پہ، اس کو زبردستی لے جاتے، اپنی بیوی کو زبردستی لے جاتے تھے، وہ منع کرتی تھی. کون سی درگاہ پہ لے جاتے تھے؟ مطلب اب بمبئی میں تھا میں حاجی علی اور سب مخدوم صاحب بابا یہ سب بہت، تو پھر اب سمجھ میں آ رہی ہے، مطلب وہاں بھی جاتا تھا جلیات میں. صحیح بات ہے. اچھا دوسرا سوال ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ اللہ ان بھائیوں کو ثابت قدم رکھے اور اسی طرح سے مرتے دم تک سچا اور پکا موحد بنائے. اسی طریقے سے میرے بھائی میرا ایک دوسرا سوال ہے کہ جو بھائی اعجازی کے حصے کے اندر بہت سے بھائی اعجازی سے آئے ہوئے ہیں، بہت سے ابوری سے آئے ہوئے ہیں، جیزان سے آئے ہوئے ہیں، آصف سے آئے ہوئے ہیں، تو ہر جگہ مکتب دعوت سینٹر کھلا ہوا ہے اور الحمدللہ کام بھی ہو رہا ہے. تو کون سے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے مکتب دعوت سینٹر سے توحید کے مفہوم کو سمجھا اور شرک کے خطرناک گمراہی کے اندر ملوث تھے، اس سے انہوں نے دونوں تحائف کیا؟ کون سے بھائی ہیں جو یہاں آ کر کے وضاحت کرائے؟ خان یہ پہلے ہوا، اب جو ہے جی آپ اٹھے ماشاء اللہ، کھڑے ہو ماشاء اللہ، آپ بھی کھڑے ہوں بزرگوں، کھڑے ہو جائیں جو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ سب سے پہلے یہی بریلوی اور دیوبندی تھے. ہم لوگوں نے جب تھوڑی دیر آنا جانا ان سے ہوا، جیسے ملاقات ہوئی، الحمدللہ ہم نے وہ قیدا چھوڑ دیا جو ان کا قبروں والا، ان کا مرنے والوں اور دوسروں شیخوں سے مانگتے ہیں. ہم الحمدللہ سے چھوڑ کے ہم تو صحیح اللہ تعالیٰ سے صحیح بالکل اللہ کے بندے بن گئے اور اللہ سے ہی مانگتے ہیں اور کسی کو نہیں، کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراتے. السلام علیکم. جی ہم لوگ پہلے یہ بابو کو مانتے تھے اور خاص طور زیادہ تر ملوث تھے، یہ چلیش کے وغیرہ جمعرات ہو گئے یہ لوگ کرتے تھے، لیکن اب خالد صاحب کے یہ کہنے پر ہم لوگوں نے یہ چھوڑ دیا. یہ سن دین کی سمجھ آئی، دین کی سمجھ آ کر پہلے نہیں ہم لوگوں کو یہ سمجھ کر کے بیان کریں جو ہم بھی پہلے اپنا ابھی سمجھ میں آیا یہ سب غلط ہے، طریقہ کے مطابق نہیں کرنا طریقہ میں مطابق کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے السلام علیکم بھائی صاحب. میں دارالعلوم میں دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں اور رکھتا تھا پہلے. میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ. تو میرے اندر یہ ایک خرابی پائی جاتی تھی کہ میں فاتحہ پانی، قرآن پانی یہ چیزیں پہلے کرتا تھا، اور یہاں پر آ کر الحمدللہ مجھے اس بارے میں علم ہوا ہے کہ یہ ایک شریعت کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں. تو انشاءاللہ میں نے توبہ کی ہے کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا. اور آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو اس کے یہاں سے جو دلیلیں ہمیں ملتی ہیں ان پر ہم غور کریں اور عمل کریں. یہی سیکھنے کی جگہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں پہلے اہل تشیع تھا، لیکن آپ کو سن کے، آپ کی کیس سے سن کے میں انشاءاللہ حدیث اور قرآن پہ عمل کروں گا، اس کے سوا کوئی اور کام نہیں کروں انشاءاللہ. اللہ اکبر. كنت شيعيا فتبتل الله الله استغفر اور اس پر ہم بھی وضاحت کر دیں کہ میرا نام سید توصیف الرحمان، ہم زیدی خاندان سے ہیں. ہماری والدہ کا جو خاندان تھا، ہمارے ماموں وہ شیعت پر تھے، اور ہمارے جو داخے کا خاندان تھا ان میں کچھ بریلویت تھی. اور اللہ عز و جل شیخ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ پر رحمتیں فرمائے، ان کے پاس جا کر ان سے پڑھنے پر اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی. سب سے پہلے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید شفیق الرحمان، جن کی نماز نبوی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، سب سے پہلے وہ اہل توحید بنے. پھر ان سے چھوٹے شیخ طالب الرحمان وہ اہل توحید بنے، اور پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں مناظرہ ہوا، اور مناظرہ کرنے کے بعد ہمارا پورا گھر اللہ کی توحید پہ آ گیا، اور ہم نے شیعیت اور بریلویت اور ان تمام عقائد سے توبہ